إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد
والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في مقام آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جو الماء وإنما العلماء ورثة الأنبياء وإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر أخرجه أبو داود. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی بزرگی اور بالا تری عزت و جلال کا حقیقی مستحق اگر کوئی ہے تو ہمارا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا خالق مالک اور پالنہار مدبر انس و جاں ہے، اللہ رب العزت ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً تمام انبیاء کے سردار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا بہترین انتظام فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مختصر حمد و صلاۃ کے بعد حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، تعلیم اور خصوصی طور پر شرعی علوم کی اگر بات کی جائے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ابھارا ہے، مختلف آیات اس سلسلے میں نازل کی گئی، اور حصول علم کا اگر اس کی اہمیت کو ہمیں جاننا ہے، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، سمجھنا ہے، تو صرف یہی ایک بات کافی ہے کہ رب ذوالجلال احکم الحاکمین نے قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب کا جب نزول فرمایا، اور اس کتاب کے نزول کا وہ کتاب جس کے احکامات قیامت تک باقی رہنے والے ہیں، جو کتاب قیامت تک باقی رہنے والی ہے، جس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں، وہ کتاب جو سابقہ تمام کتابوں کی ناسخ ہے، تمام کتابوں کے احکامات کو جس نے منسوخ کر دیا ہے، اس سے پہلے کی تمام امتوں کی جو احکامات تھے سب کو ختم کرنے والی یہ کتاب، اس کتاب کا آغاز رب ذوالجلال نے جس لفظ سے کیا، یہی ایک لفظ اس موضوع کی اہمیت کو بتانے کے لیے کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ وہ ابتدائی آیات ہیں جس کا نزول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی طور پر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام
پہلی وحی لے کر کے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے ہیں، تاج نبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھا جاتا ہے، تو جو الفاظ یہ کہا جاتا ہے اقرا، پڑھو، پیارے نبی جو کہ امی ہیں، جنہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا، اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسول، ہم نے یہ وہ نبی ہے جس کو ہم نے بھیجا تمہیں امیوں کے اندر، امیین میں سے بھیجا، انہی میں سے ایک رسول بنا کر کے بھیجا۔ کیا کام ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیات، جو اللہ کی آیات انہیں پڑھ کر کے سناتا ہے، یتلو علیہم آیات ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے، ان کو صاف کرتا ہے بتوں کی گندگی سے، اعمال کی گندگی سے اور اخلاق کے رذیلہ کی گندگی سے انہیں پاک اور صاف کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں علم سے نوازتا ہے، علم عطا کرتا ہے، کتاب و حکمت کا علم عطا فرماتا ہے۔ تو یہ نبی جسے علم اور حکمت کے ساتھ بھیجا گیا، جب اس کی ابتدا ہوئی، قرآن کریم کا جب نزول ہوا، نزول کا جب آغاز ہوا، جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پہلے پیغام کو لے کر کے جب اترتے ہیں اور اللہ کے رسول سے یہ کہتے ہیں اقرا، پڑھیے، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں نہیں پڑھ سکتا۔ دوبارہ کہتے ہیں اقرا، پڑھیے، مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو زمزم سے دھویا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، اقرا، دوبارہ حکم دیا جا رہا ہے، پڑھیے، اقرا وربک الاکرم، پڑھیے، آپ کا رب بڑا ہی مہربان ہے، کریم ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسان کو اس چیز کی تعلیم دی جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ غور کریں، پڑھنے کا ہو، علم کا ہو، سیکھنے کا اور قلم کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ابتدائی کتاب میں، ابتدائی آیات میں کیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام نے لکھنے پڑھنے پر، حصول علم پر، سیکھنے سکھانے پر کس قدر زور دیا ہے، تعلیم پر کس قدر زور دیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ قرآن کریم کی مختلف آیات، خطبہ مسنونہ کے بعد جن آیات کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے، اللہ رب العزت نے دو الفاظ میں واضح طور پر فرما دیا، قل، اے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے لوگوں سے، کیا کہہ دیجئے؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو جاننے والے ہیں، جو نہیں جاننے والے ہیں، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر ہرگز نہیں ہو سکتے۔ وما يتذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں، عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ اس سے بھی علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ سورہ زمر کی آیت کریمہ، آیت نمبر 9، اور سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ جنہیں علم سے نوازا جاتا ہے، جو اہل علم ہیں، رب ذوالجلال ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، سورہ مجادلہ آیت نمبر 11، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم میں سے جو ایمان والے ہیں اور جنہیں علم سے نوازا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقام کو بلند کرتا ہے، ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور علم کا حاصل کرنا یہ تمام لوگوں کے اوپر فرض قرار دیا گیا، کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا مرد کیا عورت، کیا جوان کیا بوڑھے، کیا آزاد کیا غلام، تمام لوگوں کے اوپر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حصول ہر مرد پر فرض، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ جس علم کی بات کی جا رہی ہے کون سا علم ہے؟ کس تعلیم کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ تعلیم ہے دینی تعلیم کی، دین کی سمجھ، دین کا سیکھنا، دین کا سکھانا۔ یہ ایسا عمل ہے کہ اس سے بہتر
کوئی نہیں ہو سکتا جو اس کو سیکھتا ہے اور جو اسے سکھاتا ہے اس روئے زمین کے اوپر اور اس کائنات کے اس آسمان تلے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس علم کے سیکھنے والے سے زیادہ بہتر اور افضل ہو. اور یہ میں نہیں کہتا، ہمارے اور آپ کے آقا، کائنات کے سردار، اماموں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم، تم میں سب سے بہترین. سب آ گئے اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے اگر جائیں، سب خیرکم، تم میں بہتر. یہ اس وقت کے اعتبار سے نہیں کہا گیا تھا، صرف صحابہ کرام کو نہیں کہا تھا کہ تم میں بہتر وہ لوگ ہیں، بلکہ تمام انسانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کہا گیا خیرکم، تم میں سب سے بہتر من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. سبحان اللہ. قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو سیکھنے والے، قرآن کو سکھانے والے، ان کے نصیبے کا کیا کہنا، ان کی فضیلتوں کا کیا کہنا. جو اس سے جڑے ہوئے ہیں، جو اس کو سیکھتے ہیں، وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو اس تعلیم کو دلانے پر فکر مند ہے، توجہ دے رہے ہیں، ان کی بھی بڑی ہی فضیلت وارد ہوئی ہے حدیث میں. قیامت کے دن ان کے سر پر تاج رکھا جائے گا جس کا بچہ حافظ ہے قرآن، جس کے سینے میں قرآن ہے. اتنا ہی نہیں، جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ابو داؤد کی جو روایت طویل روایت ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. ان سے جو روایت کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ابو درداء میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول سے آپ ایک حدیث روایت کر رہے ہیں جس کو آپ نے اللہ کے رسول سے سنا ہے. ما جئت لحاجہ، اللہ کی قسم کسی اور مقصد سے میں نہیں آیا. ایسی بات نہیں ہے کہ میں اتنا دور کا سفر کر کے آپ کے پاس آیا تاکہ میں اپنا کوئی دوسرا کام کرنے آیا تھا تو چلو ساتھ ساتھ علم بھی لے کے چلو، ایسی بات نہیں ہے. صرف اور صرف علم حاصل کرنے کے لیے میں آپ کے پاس آیا، اس حدیث کو سیکھنے کے لیے آیا. تو کیا فرماتے ہیں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا. کیا؟ من سلک طریقا یلتمس علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، جو علم کے راستے میں چلتا ہے، کسی ایسے راستے میں چلتا ہے کہ جس میں وہ علم حاصل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جنت کے راستے کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ فرشتے اس کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، انہیں اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات اس کے لیے استغفار کرتی ہے، توبہ کرتی ہے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں، اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. اور یہ علماء، اللہ کے رسول نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء اپنی وراثت میں مال و دولت کو نہیں چھوڑتے. ان العلماء لم يورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذ بحظ وافر. یہ علماء جو ہے، یہ انبیاء جب جاتے ہیں تو جب پیچھے اپنے ماں باپ مال و دولت نہیں چھوڑتے، روپیہ نہیں چھوڑتے، دینار نہیں چھوڑتے، درہم نہیں چھوڑتے. کیا چھوڑتے ہیں؟ علم کی وراثت چھوڑتے ہیں. جس نے اس علم سے حاصل کیا اس نے بہت بڑا خزانہ حاصل کر لیا، بہت بڑی نعمت اس نے حاصل کر لی. لیکن آج ہم دنیاوی اعداد و شمار کے اعتبار سے ناپتے ہیں، تولتے ہیں. ہم اگر اپنے بچوں کو دینی علم سکھانا چاہتے ہیں تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ جسے میں علم حاصل کرنے کے لیے بھیج رہا ہوں مستقبل کیا ہوگا، یہ مجھے کیا دے گا. اور جو علم علماء ہیں، جو لوگ علم حاصل کر چکے، جنہوں نے اپنی زندگی کے 10 سال 8 سال زندگی کا ایک حصہ مدرسوں کے اندر غربت کی زندگی جنہوں نے جی ہے، اور جو لوگ صرف قال اللہ و قال رسول کے لیے، اللہ کے رسول کے علم کو سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، تاکہ مقصد یہ ہے کہ جا کر کے لوگوں کی اصلاح کی جائے، انبیاء کی دعوت کا مشن عام کیا جائے، ان کے حالات کو وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک عالم در در کی ٹھوکر کھانے والا، لوگوں کے اندر اس کا مقام کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. کوئی اسے کچھ بھی سمجھتا ہے، کچھ بھی بول دیتا ہے.
اس کا کوئی وقت سماج کے اندر نہیں، مقام نہیں. اور ہم معاشی طور پر سیلری کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ انجینئر کی سیلری کتنی ہے، ایک ڈاکٹر کی سیلری کتنی ہے، ایک فلاں دنیا کے اندر فلاں فلاں ہے. اگر میرا بچہ عالم بنا تو کل مجھے کیا دینے والا ہے؟ ہم یہ سوچ ہماری اس قدر سطحی طور پر ہم سوچتے ہیں، ہمیں آخرت کی کوئی فکر نہیں. مرنے کے بعد قبر میں کیا ہونے والا، یہ بچہ کام آئے گا کہ نہیں آئے گا، قیامت کے دن اور پھر حشر میں، پھر جنت میں لے جانے والا، جنت میں درجات جو بلند ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں ہم نہیں سوچتے. مادی طور پر ہماری سوچ ایسی ہو چکی ہے. اور آپ دیکھیے، اندازہ لگائیں کہ بچے اگر زیادہ ہیں تو ہمارا بچہ جو ذہین ہے، جو فطین ہے، اس کو ہم ڈالیں گے اعلیٰ سے اعلیٰ، جس کی فیس بہت زیادہ رہے گی، ایسے انگریزی اسکول کے اندر. اور جو بچہ کمزور ہے، جو اسکول میں نہیں چل سکا، اب اس کو ڈالیں گے ہم مدرسے کے اندر کہ یہاں تو یہ پڑھ ہی لے گا. پھر اس کے بعد اس بچے کے اوپر جتنی توجہ دی جاتی ہے، باپ ایک ہی ہے، ایک ہی باپ کی دونوں اولاد ہے، لیکن یہاں جس کو ڈاکٹر بنایا جا رہا ہے، جس کو انجینئر بنایا جا رہا ہے، اس کے اوپر خصوصی توجہ، لاکھوں روپے اس کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے. لیکن یہ جو بچہ ہے، اس کے اوپر توجہ نہیں. اس کے کپڑے دیکھیں، میلے کچلے کپڑے، پھٹے پرانے کپڑے، وہی لباس، وہی ٹوپی، وہی، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. اگر مدرسے میں ڈال بھی دیے تو مہینوں، 2 مہینہ نہیں، سال میں کبھی 1-2 مرتبہ چلے گئے، بہت بڑا احسان کر دیا اس کے اوپر. لیکن یہ بچہ، کیونکہ معلوم ہے کہ یہ جو بچہ ہے، یہ ڈاکٹر بننے کے بعد ہماری جیبیں بھرنے والا ہے، عالیشان مکان بنا کر دینے والا ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ یہ سوچ ہماری آ چکی ہے. اس لیے آج دینی تعلیم سے غفلت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. لوگ اپنے بچوں کو دین سکھانا نہیں چاہتے، دینی تعلیم دلانا نہیں چاہتے. ہماری بچیاں، آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ہماری بچیوں کو کالجوں میں بھیج رہے ہیں، ایسے کالج میں جہاں مرد لڑکے بھی ساتھ میں ہیں، مسلمانوں کی بچیاں، اور ہمیں فخر ہے کہ ہماری بچی انجینئرنگ کر رہی ہے، ڈاکٹری کر رہی ہے، فلاں کر رہی ہے. یہی نہیں، بالغ ہو چکی ہے بچی بلوغت کو پہنچ چکی ہے. والد جاننے کے باوجود اگر اسکول کے اندر ڈریس چھوٹا سا اسکرٹ ہے تو ہم اپنے گھر سے ویسے ہی لباس میں بھیج رہے ہیں. ہے کہ نہیں؟ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کیا ہے اس بچی کے لیے پردہ نہیں؟ کیا اس کے لیے پردہ نہیں ہے؟ ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو ہم صفر ہیں. ہمارا معاملہ ایسا ہے. اور یہ عام انسان کی بات نہیں کر رہا میں، جو متوسط طبقہ ہے، جو سوچ وچار رکھنے والے، ان کا بھی یہی حال ہے. تو دینی تعلیم سے جو بے رغبتی، دینی تعلیم سے جو نفرت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، یہ ماحول ہم نے بنایا ہے. آج معاشرے کے اندر علماء کا مقام نہیں ہے، ان کی غیبتیں کی جا رہی ہیں. اگر کسی عالم کے اندر ایک عیب نظر آ گیا تو اسے بڑا چڑھا کر کے سماج کے اندر ایسے پیش کیا جائے گا کہ سب سے بڑا گناہ اسی نے کیا. ان کی معافی، ان کا جرم، چھوٹے سے چھوٹا جرم ناقابل معافی ہے. تو پھر لوگوں کے دلوں کے اندر جو چاہتے تھے کہ ہمارے بچوں کو ہم بنائیں گے، عالم بنائیں گے، فاضل بنائیں گے، ان کا بھی دل بدل جاتا ہے. کس طرح ذلیل اور رسوا نہیں کر سکتے. علماء کو اس قدر حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، ان کی غیبتیں کی جاتی ہے، ان کی چغل خوری کی جاتی ہے. دنیاوی اعتبار سے ہم اس کو ناپتے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں، علماء کے مقام کو پہچانیں. اگر ہم خود علماء کو ان کا مقام دیں گے، ان کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھیں گے، تو ہمارا جو مستقبل ہے، ہمارے آنے والی نسلیں اس علم کو سیکھے گی. ورنہ قیامت کی نشانی میں تو اللہ کے رسول نے پہلے ہی بتا دیا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ علماء کا خاتمہ ہو جائے گا. مائیں علماء پیدا کرنا بند کر دے گی، علماء پیدا کرنے سے باز ہو جائے گی. کیا مطلب ہے؟ عالم پیدا نہیں ہوں گے، جاہل پیدا ہوں گے، اور لوگ انہیں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اپنا بڑا بنا لیں گے. پھر وہ لوگ بیٹھے بیٹھے فتوا دیں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے. ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى لن يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. یہ کون سی تعلیم کی بات ہم کر رہے ہیں؟ یہ اپنے بچوں کو کون سا دین سکھا رہے ہیں؟ کون سی تعلیم دے رہے ہیں؟
جس سے ان کے لباس اتر گئے، ان کے سر سے دوپٹہ گر گیا۔ علامہ اقبال نے ایسے لوگوں کے لیے کہا تھا کہ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، اس علم کو کہتے ہیں ارباب ہنر موت۔ جو ہنر سکھانے کے لیے، جو علم سکھانے کے لیے آپ اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں کالجوں کے اندر، اپنی بچیوں کو جوان بھیج رہے ہیں، در حقیقت یہ علم نہیں ہے، ترقی نہیں ہے، یہ موت ہے، اس موت کو دعوت دے رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب علم کے ساتھ دینی علم نہیں ہوتا، میں معذرت کے ساتھ میں اصلی علم کی نفی نہیں کر رہا، وہ بھی ضروری ہے۔ ڈاکٹر بننا اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، بننا چاہیے، قوم کی خدمت کا جذبہ ہے۔ انجینئر بننا اچھی چیز ہے، لیکن جب دین اس سے جھوٹ ختم ہو جاتا ہے، دینداری ختم ہو جاتی ہے، لوگ نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، دینی مسائل سے ناواقفیت کی وجہ سے گمراہی کے شکار ہوتے ہیں، تو اس وقت یہ وبال چاہتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ میں نے یہ پوچھا کہ پیدا ہم کس لیے پیدا کیے گئے، کس لیے بنائے گئے؟ صرف کھانے کے لیے، پینے کے لیے، صبح اٹھیں نوکری پہ چلے جائیں، دن بھر خون پسینہ بہا کر کے حلالی صحیح کمائیں، رات میں آئے سو جائیں، نہ نماز ایک وقت کی، نہ اللہ کا ذکر زبان پر، کیا اسی لیے پیدا کیے گئے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں ایسے ہی بے مقصد بیکار پیدا کر دیا گیا ہے اور تم دوبارہ اٹھائے نہیں جاؤ گے، اللہ کی طرف لوٹا ہی نہیں جاؤ گے، تمہیں پوچھا نہیں جائے گا؟ ہم میں سے ہر کوئی جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کیا پڑھتے ہیں؟ زبان سے کیا نکلتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جانے والے، لوٹنے والے، واپس جانا ہے، اور اللہ یہی سوال کرتا ہے۔ افحسبتم، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم ایسے پیدا کیے گئے ہو؟ اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر سورہ زاریات کے اندر مقصد حیات کی وضاحت فرما دی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ عبادت انسان کب کر سکے گا؟ عبادت کب کرے گا؟ جب اسے اس عبادت کے تعلق سے علم ہوگا۔ عبادت کی بنیاد علم پر ہے، شریعت اسلامیہ کی تعلیمات پر ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ کیا فرمایا؟ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر، عبادت مقصد ہے، مقصد حیات ہے، لیکن اگر یہی مقصد علم سے جدا ہو جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہالت کی بنیاد پر وہ جو چاہے کرے، کوئی بھی آ کر کے کچھ بھی بتا دیا، وہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور آج اللہ کے رسول نے جو بیان فرمایا، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسا کہ 14ویں رات کی چاند، 14ویں رات میں چاند تمام ستاروں پر جو مقام رکھتا ہے، جو فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ ایک عالم کو گمراہ کرنا اتنا آسان نہیں۔ ایک عابد کوئی بھی آ کر کے کچھ بھی مسئلہ بیان کیا، وہ اس پر عمل کرنے کے لیے کہ بھائی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کے قرآن کو اتنی دیر تک پڑھو گے اتنا ثواب، فلاں فلاں اتنا ثواب، ایسا ثواب، اچھا ایسی بات ہے، عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن عالم اس کو ٹٹولتا ہے، تحقیق کرتا ہے، دیکھتا ہے۔ آج دینی علم سے غفلت کی ایک اور وجہ، جو کہ بہت بنیادی وجہ ہے، آج لوگ علماء سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کوئی بھی مسئلہ معلوم کرنا ہے، انٹرنیٹ پر بٹن دباؤ، فوراً مسئلہ معلوم ہو جاتا ہے۔ ہم نے سمجھا کہ اب ہمیں علماء سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، مسئلہ پوچھنا ہے معلوم کرو۔ اس طرح کتنے لوگ گمراہ ہوئے۔ آج ہم اپنے سننے کا بھی معیار، جس کی تقریر اچھی لگتی ہے ہم اس کو سنتے ہیں، یہ ہم نے تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے، فلاں بہت اچھا مقرر۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت اچھا خطیب ہو، کوئی بہت اچھا مقرر ہو تو وہ علم کے اعتبار سے بھی بہت بلند ہو، اس میں فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی لیے لوگ زیادہ گمراہ ہوتے ہیں کہ سننے والے جب کوئی بہت اچھی تقریر کرتا ہے، بہت اچھا
تو وہ کچھ بھی بولتا ہے اور لوگ اس کی طرف، اسی لیے گمراہی کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اور آج علماء کو چھوڑ کر کے اس طرح کے بہت سارے لوگ کھڑے ہو چکے جو جرأت کے ساتھ فتویٰ دیتے ہیں، علل اعلان وہ فتویٰ جس کو بڑے بڑے ائمہ کرام، صحابہ کرام ڈرتے تھے کچھ بولنے سے کہ اگر میں نے کچھ غلط بول دیا اللہ کے رسول کے اوپر جھوٹ ہو جائے۔ صحابہ کرام ڈرتے تھے، وہ صاف کہتے تھے اس کا مجھے علم نہیں ہے، اور یہ کہنے میں انہیں کوئی شرم نہیں ہوتی تھی، کوئی حیا نہیں ہوتی تھی، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں جہنم میں نہ ڈال دیا جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے سوال کرنے کے لیے، سنا ہے بہت بڑے عالم ہیں، مدینہ کے اندر ہیں، امام دار الہجرہ جنہیں کہا جاتا ہے، مدینہ کے امام۔ 40 سوال کرتا ہے، کتنا؟ 40 سوال۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 40 سوال میں سے 35 سوال کے جواب میں کہتے لا ادری، مجھے نہیں معلوم، صرف 4 یا 5 سوال کا جواب دیتے۔ 35-36 سوال میں کہتے مجھے نہیں معلوم۔ وہ تعجب کا اظہار کرتا ہے، اتنے بڑے امام مالک، نام سن کر کے میں تو آیا تھا اور اپنے لوگوں کے مسائل لے کر کے آیا تھا، لوگ جا کر کے مجھے پوچھیں گے میں کیا کہوں گا، تو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ذرا کان کھول کر کے سن لیں۔ وہ لوگ خاص طور پر جو علماء کو سوال کرتے ہیں، سوال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن نے حکم دیا ہے، قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے اہل علم سے پوچھ لو، علماء سے پوچھ لو۔ مقصد کیا ہے؟ عمل کرنے کے لیے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ جانچتے ہیں، سوال کریں گے، پھر میں نے 10 لوگوں سے پوچھا، میں نے تو 11 لوگوں سے پوچھا، 15 لوگوں سے پوچھا، تو وہ علماء کو جانچنا چاہتے ہیں۔ تو سوال جانچنے کے لیے نہیں کیا جاتا، جاننے کے لیے کیا جاتا ہے۔ سوال تو بولو، سوال کس لیے کیا جاتا ہے؟ جانچنے کے لیے نہیں، جاننے کے لیے، اور جان کر کے اس پر عمل کرنے کے لیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا کہ جاؤ اور جا کر کے کہنا کہ امام مالک نے جواب میں یہ کہا تھا لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ اور آج ہم دھڑلے سے علل اعلان لوگوں کے سامنے، ہزاروں کی پبلک کے اندر فلاں ایسا کرنا چاہیے، ویسا کرنا چاہیے، اس کا یہ مسئلہ ہے، یہ حل ہے، اور اس طریقے سے گمراہی پھیلتی جا رہی ہے۔ لوگ علماء، اور لوگوں کے ذہن میں یہ تصور کہ علماء کچھ نہیں کر رہے ہیں، اس لیے فلاں کو اٹھ کے کام کرنا پڑ رہا ہے، فلاں کو کام کرنا پڑ رہا ہے، فلاں کو کام کرنا۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، یہ علماء سے دوری اور علماء سے دور رہنے کا یہ نتیجہ ہے کہ شیطان نے اپنا تسلط جمایا ہوا ہے۔ علماء سے قریب ہوئیے، ان سے علم حاصل کیجئے، سیکھیے، اسی میں نجات ہے۔ ورنہ گمراہ اچھے لوگوں کو دیکھا ہے، ان کا مسلک بدلتے ہوئے، گمراہی کی طرف جاتے ہوئے، کہ وہ ایک وقت تک تو علماء کے ساتھ تھے، پھر دھیرے دھیرے انہوں نے اپنی ایک جماعت بنا لی اور ایک نئی جماعت کا نام دے کر کے ایک کھڑے ہو گئے۔ علم کی قدر کریں، علماء کی قدر کریں، یہ چیز دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی، مرنے کے بعد بھی یہی چیز کام آنے والی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عالم بنائے، ہمارے آنے والی نسلوں کو علم کے زیور سے آراستہ و پیراستہ کرے، اور تمام قسم کی جہالتوں سے اور تمام قسم کے اختلافات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل